آپ کے مختلف دیہات اور علاقوں سے کہ ہم ملاقات کے لیے آئیں گے. کوئی دعوت دے رہا تھا کہ 2-4 منٹ کے لیے ہمارے پاس ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن بہرحال زندگی رہی تو یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی ان کی آپ سے. آپ بھی ان کی صحت کے لیے دعائیں فرمایا کیجیے. یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں فقط 2-4 کلمات سے اپنی حاضری لگاؤں گا بس. الحمدللہ یہ بابرکت اور ایک مقدس مجلس ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، اور یہ ساری دنیا کے انسانوں میں آپ اگر دیکھیں تو یہ سوال ہر کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ہر معاشرہ، ہر تہذیب، ہر مذہب میں یہ سوال موجود ہوتا ہے. آیا انسان صرف ایک جسم ہے؟ اگر اس کو ہم ایک جسم سمجھ لیں تو یہ تو حیوانی جبلتوں کا ایک مجموعہ بن گیا. آیا انسان صرف عقل ہے؟ تو اگر ہم اس کو صرف عقل سمجھ لیں تو پھر تو یہ اخلاق اور جواب اور ان چیزوں سے آزاد ایک چیز ہے. نہیں، اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ انسان صرف ایک جسم ہے، نہ انسان صرف ایک عقل کا مجموعہ ہے، بلکہ انسان وہ روح، شعور اور امانتوں کا ایک مجموعہ ہے. اب جب انسان کے اندر روح بھی آ گئی، امانت بھی آ گئی اور شعور بھی آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. صرف وہ زندگی کا ایک ہجوم بنانا کائنات کا مقصد نہیں تھا. اور یہ قرآن خود فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے انسان تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں بس عبث بنا دیا گیا؟ نہیں، عبث نہیں بنایا گیا. انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی گئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روح، تہذیب، شعور اور امانت کا مجموعہ ہے. اس میں ہم عقل اور امانت لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ آدم کو سجدہ کر. یہ سجدہ کس وجہ سے ان کو حکم ملا؟ یہ حکم اس وجہ سے ملا کہ تمام مخلوقات میں انسان کو ایک نمایاں اور ممتاز حیثیت دی گئی، اور اس حیثیت کے بنا پر جب فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا گیا تو وہ کس وجہ سے؟ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے کہ اِنَّا
عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. سب چیزوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا، زمینوں نے بھی انکار کیا. ایک انسان کی ذات تھی کہ اس نے یہ امانت قبول کی، اور قبول اس لیے کی کہ یہ بھی اللہ کی مرضی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا ہے. یہ ہو گئی امانت کی بات. اس کے ساتھ اب ہم آتے ہیں عقل کی طرف. تو کیا انسانی عقل اتنی کامل ہے کہ انسان کو جو ہدایت چاہیے، انسان کو معاشرے میں جو فیصلے کرنے چاہیے، کیا انسان کی عقل اتنی کامل ہے کہ وہ اکیلے یہ کر سکے؟ بالکل اتنی کامل نہیں ہے. انسان کی عقل یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے، لیکن آخرت کی جزا و سزا کا کیا معیار ہوگا وہ یہ طے نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس ہجوم کو کائنات میں بے مقصد نہیں پھرنے دیا. انسان اپنی عقل کے ساتھ ساتھ ایک خارجی نور کا محتاج ہوا، اور وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ رہا. ہم اور آپ جس کو آسان زبان میں وحی بولتے ہیں، اب یہ وحی آئی اس لیے کہ یہ انسان کے خواہش کے تابع نہیں ہوگی. اگر انسان اس وحی سے دور رہا تو دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ انسان افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے. کسی جگہ حق کو اپنے جو خواہش ہو اس کو یہ حق سمجھ کے معیار حق بنا دیتا ہے، اور کسی جگہ یہ طاقت کو جو ہے تو اپنا مطمع نظر بنا کے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے. یہ زمانہ گواہ ہے اس چیز کا کہ جو قوم بھی وحی سے دور ہوئی اس کا انجام برا ہوا. حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ آ کے یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اس آخری امت میں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس جو دین اور جو وحی آئی وہ صرف نازل ہونے کے لیے نہیں آئی. اس وحی کو نازل بھی کیا گیا، اس کو سمجھا بھی گیا، اس کو محفوظ بھی کیا گیا، اور اس وحی کو امانت در امانت الحمدللہ یہ آج جو علماء کرام بیٹھے ہوئے یہاں تک اس وحی کو لایا بھی گیا. تو پتہ چلا کہ انسان اپنی زندگی کے بقا کے لیے، اپنے معاشرے کے بقا کے لیے یہ ہدایت کا محتاج ہے، اور ہدایت محتاج ہے وحی محتاج ہے سمجھنے اور محفوظ ہونے کی.
تو خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے زمانے میں یہ وحی جو ہم تک آئی ہے کیسے سینہ در سینہ محفوظ ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئی. الحمدللہ اس کے مراکز جو ہیں یہ مدارس دینیہ. وہ اصحاب صفہ سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ محفوظ ہوتے 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 ہم تک پہنچ. تو مدارس نے ہمیں کیا دیا اس کی تاریخ پڑھی جائے. مدارس نے اگر ہمیں قرآن دیا تو وہ تجوید کے ساتھ دیا. مدارس نے اگر ہمیں حدیث دیا تو ہمیں اسناد کے ساتھ دیا. مدارس نے اگر ہمیں فقہ دیا تو اصول کے ساتھ دیا. اگر ہمیں عقائد دیا تو دلائل کے ساتھ دیا. الحمدللہ مدارس میں روایت اور درایت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مدارس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو متن، شرح، حفظ، تحقیق یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں. تو یہ آج کے دن خصوصاً ان علماء کرام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ معمولی نہ سمجھیں. وحی جو الہی نور ہے جس کا سینہ انبیاء کرام کا سینہ بنایا گیا، اس میں وہ قرآن کی آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وہ امانت پڑی ہوئی. اس امانت کو سینہ در سینہ لاتے ہوئے آپ تک آپ کے اساتذہ کرام نے پہنچا. اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو آگے منتقل کرنا. ہمارے دادا جان ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جب آخری درس حدیث فرماتے تو اپنے بچوں اور شاگردوں سے فرماتے کہ بیٹا 3 نصیحتیں یاد رکھو. جب یہاں سے نکلو ان تینوں پہ عمل کرنا کبھی خوار نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ جو وعدہ کر کے نکلے الحمدللہ وہ آج پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہے کہ کیسے انہوں نے ان نصائح پر عمل کیا. سب سے پہلی نصیحت وہ یہ فرماتے تھے کہ یہاں سے نکل کے جاؤ تو ہر کام سے پہلے اپنے علم کی نشر و اشاعت کر. سب سے پہلے انہوں نے اس پہ خود عمل کیا. جب وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے سن 1988 میں تو اس وقت صرف 287 288 دور حدیث کے طلباء کرام ہوتے تھے حقانیہ میں. آج الحمدللہ 1700 سے تعداد اوپر. یہ وہ علم کی نشر و اشاعت. اور الحمدللہ میں حلفیہ یہاں پر یہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے جامعہ حقانیہ کا کوئی بھی فاضل آپ کو بغیر درس کے نہیں ملے. دین کے کسی بھی شعبے میں جاؤ الحمدللہ وہ سرفرست آپ کو ملیں گے. اس کی ایک مثال آپ رائیونڈ میں دیکھ لیں. وہاں پر جو جماعتیں نکلتی ہیں اس کا رجسٹر آپ کھولیں. سال کی جماعتیں ہوں، چلے کی ہوں، 4 مہینے کی ہوں، جامعہ حقانیہ آپ کو سرفرست ملے گا انشاءاللہ. درس و تدریس کے شاہ سوار دیکھیں، تعلیم
تعلیم و تعلم سے وابستہ لوگ دیکھیں، نامور حضرات آپ کو جامعہ حقانیہ کے فیض یافتہ ملیں گے، تصنیف و تالیف کے میدان میں دیکھیں آپ کو سب سے اوپر یہی ملیں گے، تصوف کے میدان میں دیکھیں، سب سلسلوں میں دیکھیں بڑے بڑے شاہ سوار آپ کو الحمدللہ جامعہ حقانیہ کے فیض یافتہ ملیں گے، اور پاکستان کے عوام نے سیاست میں بھی دیکھا الحمدللہ کہ جامعہ حقانیہ کے بچے وہ سب سے آگے رہے، انہوں نے قوم اور عوام کی خدمت میں کوئی بھی پہلو نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ سب سے اوپر رہتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام دیکھیں، دوسری نصیحت دادا جان یہ فرماتے تھے کہ جب باہر جاؤ معاشرے میں تو اپنا علم وہ عمل کی صورت میں دکھاؤ لوگوں۔ ہمارے دادا جان رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے تشریف لے آئے تو ہمارے علاقے میں بہت سی بری رسمیں وہ چلتی تھی، انہوں نے کسی سے بحث نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، خود کوئی غیر شرعی عمل ہوتا وہ نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین ہو گیا جب یہ دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوا اتنا بڑا عالم یہ فلاں کام نہیں کر رہا تو مطلب یہ کہ یہ شریعت اور دین کا حصہ نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا علاقہ مکمل طور سے صاف ستھرا ہے بری رسموں سے۔ اور تیسری نصیحت وہ یہ فرماتے تھے کہ تم نے اپنے علم اور دین میں جو کچھ بھی سیکھا باہر معاشرے میں جا کے اگر باطل قوت اسلامی اقدار پہ حملہ آور ہو تو اس کے خلاف استعمال کرنا اور دلائل کے ساتھ استعمال کرنا۔ الحمدللہ ہمارے سارے علماء کرام اسی پہ عمل پیرا ہے۔ تو یہ جو بچے آج دستار فضیلت سے منور ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی اس امانت سے منور ہو رہے ہیں، اور جو پاکیزہ علم انہوں نے حاصل کیا اس کو اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کے منہج پہ پھیلائیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا صحیح پیروکار اور ہر سنت پہ عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔